ہندوستان میں مسلمانوں کو جس بات کی سزا مل سکتی ہے اور آسام میں مل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے شریعت اسلامی کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ اس کے لیے انہیں معاف نہیں کرے گا. اور وہ ہمارے ہاں خوف کی نفسیات اور جارحانہ مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. ہندوستان میں روز نئے نئے مدعے آ رہے ہیں جو بیسک مدعے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے، جیسے روزگار ہے، جاب ہے، ایجوکیشن ہے، اکنومی ہے. ان پر کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے اور نئے نئے مدعے آتے ہیں. کشمیر کا اور بابری مسجد کا جو مسئلہ تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس پر ابھی بحث مکمل بھی نہیں ہو رہی تھی کہ پھر سے بی جے پی نے این آر سی کے مسئلے کو گرما دیا. این آر سی کا مسئلہ پہلے بھی زیر بحث تھا، لیکن کل پارلیمنٹ میں امت شاہ نے باضابطہ بولا کہ ہم پورے ملک میں این آر سی لائیں گے اور آسام میں دوبارہ سے این آر سی کرائیں گے. پہلی جو این آر سی ہوئی وہ سپریم کورٹ کی ہوئی ہے اور ہمیں اس سے زیادہ مطلب نہیں. ہم سرنو آسام سمیت پورے ہندوستان میں این آر سی کرائیں گے. این آر سی کا مطلب ہوتا ہے نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ، کہ مطلب جو آپ ہندوستان کے شہری ہے یا نہیں اس کو ثابت کرنا ہے اور اس پر پورے ملک میں این آر سی ہوگی. یعنی ہر ایک شہری کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ہندوستان کے شہری ہے. اب سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہندوستانی شہری ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کون سے ڈاکومنٹس لے جائیں گے، کون سے کاغذات ہوں گے، کیا کاغذات نہیں ہوں گے. اب جیسے آسام کی مثال لے لیجئے کہ وہاں کے 19 لاکھ لوگوں کا فائنل رجسٹر میں نام نہیں آیا ہے. اب 19 لاکھ لوگ پریشان ہیں، کسی کے پاس کاغذات ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو فوج میں کام کر چکے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب کے گھر والوں کا نام نہیں ہے. تو جو ہندوستانی ہیں ان کے نام بھی نہیں آ رہے. تو ایک طرح سے خوف کا بھی ماحول ہے، لوگ پریشان ہیں، تجسس ہے. اسی پورے مسئلے پر آج ہم بات چیت کر رہے ہیں معروف اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسی صاحب سے. آپ اکثر انہیں ملت ٹائمز پر سنتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں آتے ہیں، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جودھ پور کے آپ وائس چانسلر ہیں. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ این آر سی ہے کیا، سرکار کا منشا کیا ہے این آر سی کو پورے ملک میں نافذ کرنے سے، کہ 70 سال ہو گیا آزادی کو، اب کیوں این آر سی کی بات کی جا رہی ہے، اور این آر سی کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ضروری ہو سکتے ہیں. تو این آر سی بہت اہم ہے، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ خود ہمارے پاس یعنی کہ روزانہ 20-25 لوگوں کا فون ڈیلی آتا ہے اور این آر سی کے حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کاغذ ہے، یہ نہیں ہے، ہمارا نام غلط ہے، والد صاحب کا کچھ اور نام تھا، ہم نے بعد میں کچھ اور چیک کرایا. اور کئی سارے لوگ بولتے ہیں، پروفیسر فیضان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 40-50 لوگوں کا فون آتا ہے، پوروانند اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے آپ کے لیے، اور جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں خبر در خبر کا پروگرام، اس لیے آپ ضرور سنیے، دوستوں سے شیئر کیجیے اور پوری بات سنیے. سر بہت خیر مقدم ہے آپ کا ملت ٹائمز میں. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ این آر سی یعنی نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس یہ ہے کیا؟ نہیں، یہ بنیادی طور پہ ابھی تک ہماری شہریت کا اور اس ملک سے وابستگی کا ثبوت جو تھا وہ مردم شماری ہوتی تھی. لیکن جو مشرقی ہندوستان کے سرحدی صوبے ہیں جن میں آسام کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اب آسام کئی حصوں میں بٹ گیا ہے. پہلے اکٹھا تھا، اب وہ 7 سسٹرز کا میں سے ایک ہے. تو وہاں پر ایک طرح سے ہم اگر دیکھیں تو یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس شروعات کی وجہ جو تھی، ایک تو یاد رکھیے کہ بہت پیچھے اگر جائیں گے تو 1906 میں تقسیم بنگال ہوئی تھی، اور اس کے بعد تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا تھا. چونکہ وجہ یہ تھی کہ بنگالی بولنے والے، بنگال زبان سے تعلق رکھنے والے اور بنگالی تہذیب اور ثقافت جن لوگوں کا سے جڑا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ زیادہ مضبوط تھے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی بالادستی کی وجہ سے تقسیم بنگال کو منسوخ کرنا پڑا. لیکن جب ملک آزاد ہوا تو ملک آزاد جو ہوا وہ تقسیم کے ساتھ ہوا. ہم نے دیکھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. مغربی پاکستان میں وہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی جو کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھی. اب اس صورتحال میں کچھ لوگوں نے اس بات کو بار بار اٹھایا کہ یہاں پر بڑی تعداد میں
کہ پڑوسی ملک سے یعنی مشرقی پاکستان سے جو بعد میں بنگلہ دیش بنا لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ تمام ایک بحث چھڑ گئی. کچھ لوگوں نے اسے اپنے فرقہ پرستانہ سیاست تھی اس کے لیے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، ہندو مسلم کا ایشو بنایا اس کو. وہی کیا فرقہ پرستی. لیکن جو اصل بات ہے اور پریشانی کی بات ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لڑائی کو جس نہج پہ آگے بڑھایا گیا اس میں کانگریس جو تھی وہ خود ان لوگوں کی حلیف بن گئی جو کہ اس ملک میں پڑوسی ملک سے بیجا دخل اندازی کے نتیجے میں ہندوستان آنے والوں کے لیے ایک مسئلہ تھا. اس میں راجیو گاندھی نے آسو سے مل کے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کے نتیجے میں آسام گن پریشد نے جو طالب علم آسامی طلبہ کی جماعت تھی اس نے الیکشن لڑا، کانگریس ہار گئی، وہ جیت گئے. اور مجھے یاد ہے وہ آج تک وہ دن جب راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ کانگریس ہاری ہے لیکن بھارت ماتا جیتی ہے. تو آپ نے جب اسے خود وہ رخ دے دیا جی اور وطن پرستی سے جوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا اس کا فائدہ دوسروں نے خوب اٹھایا. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آسام میں جو بعد میں بھی کانگریس کی سرکاریں بنی ان کا رخ بھی کوئی بہت ہمدردانہ نہیں تھا. آپ چونکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بنگالی اور آسامی دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. اس میں بنگالیوں کے لیڈر کے طور پہ مثال کے طور پہ بدر الدین اجمل اٹھے جی، اور آسامیوں کی جو قیادت تھی وہ ترون گگوئی نے لے لی جی، جو چیف منسٹر تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑائی میں صورتحال اور خراب ہوئی اور بی جے پی نے فائدہ اٹھا لیا. اب بی جے پی کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک طرح سے بلی کے منہ خون لگ گیا ہے جی، انہوں نے سوچا کہ اب اس کو بھنانا چاہیے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ جب نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ آسام میں ہوگا تو اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم اس سے متاثر ہو جائیں گے. وہ اسے مسلمانوں کو ایک طرح سے حاشیے پہ لے جانے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن اس کے برعکس نتیجہ دوسرا آیا. جیسے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ 40 لاکھ گھسپیٹیے ہیں، 1 کروڑ ہیں، اور جو نتیجہ آیا ہے کہ مسلمان کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں. تو کیا آسام میں دوبارہ اسی لیے وہ NRC کرانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک بات سنیے، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مثبت ایجنڈا نہیں ہوتا تو آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. سوال یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ مذہبی تعصب کی بنا پہ، منافرت کی بنا پہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بدھسٹ اور پارسیوں کو جلا وطن ہو کر اگر ہندوستان میں آنا پڑا ہے تو ہم ان کی خیر خبر لیں گے اور ان کی بازآباد کاری کے لیے کام کریں گے، انہیں شہریت دینے کے لیے کام کریں گے. آپ نے مذہبی منافرت تعصب کو اگر بنیاد بنایا ہے تو اس سے مسلمان کیسے، آپ مسلمانوں کو کیسے کاٹ دیں گے؟ روہنگیا مسلمان اس ملک میں اگر آئے ہیں تو وہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ اسی مذہبی منافرت اور تعصب کی وجہ سے آئے ہیں. جبکہ یاد رکھیے بنگلہ دیش سے جو ہندو آئے ہیں یا بدھسٹ آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ مذہبی تعصب نہیں تھا، وہاں پر ایک طرح سے اقتصادی پریشانیاں تھیں، ان کو یہاں بہتر ایک وہ نظر آئے امکانات تو وہ یہاں آ گئے. یا دوسرے دریاؤں کا ایک کو بھی پیش نظر رکھی، جغرافیائی ایک عمل ہے
جو کہ یہ پریشانیاں کھڑا کر رہا ہے. جو کیا میں دریاؤں میں طغیانی کے سبب ایک علاقہ کٹ کے دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے جی, اس کے نتیجے میں وہ ادھر سے ادھر آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. سر موجودہ ماحول میں این آر سی پورے آسام میں یا نارتھ ایسٹ میں این آر سی کی تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, اور 71 کی جنگ کو بھی بنیاد بناتے ہیں کہ بنگلہ دیشی بہت سارے آ گئے تھے, حالانکہ بنگلہ دیش نے ہمیشہ اس کا انکار کیا, اور نہ انڈین سرکار نے باضابطہ آفیشیلی کے بھی بنگلہ دیش سے کہا ہے. پورے ملک میں این آر سی کرانے کی بات سرکار کیوں کرے؟ کیا اس کو بھنانا چاہتے ہیں ہندو مسلم کی لڑائی, یا یہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل ہے اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا, یہ کہنا ہے کہ مسلمان انڈین شہری. ایک بات آپ سمجھیے, مسلمانوں کو بھی کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے, مجھے وہ بھی کہنے دیجیے, چونکہ آپ نے بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے. میں یہ بات پورے زور و شور سے اور شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں, ہم اس ملک میں برابر کے بھاگیدار ہیں. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. اور جو لوگ کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کا خوف کا ماحول پیدا کریں گے, وہ ہمارے ہاں خوف کی نفسیات اور جارحانہ مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اس کھیل سے, کیونکہ اسی سے وہ فائدہ اٹھا کے غیر مسلم اکثریت کو ہمارے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں. یہ ملک جو ہے بنیادی طور پہ اس میں کچھ چیزوں میں ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ تمام ڈاکومنٹیشن جو ایک ملک میں اپنے حق, اپنی رہائش, اپنے قیام, اپنے جنم اور اپنے تشخص کو دکھانے کے لیے ضروری ہے, ان سب کے پر کام کرنا چاہیے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جماعتیں ہیں وہ نعرے تو لگاتی ہیں, لیکن وہ کام جو انہیں کرنا چاہیے اس کام کو کرنے کو تیار نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ابھی سے اس بات پہ لگ جانا چاہیے, اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے پاس ووٹر کارڈ ہو, ہمارے پاس آدھار ہو, ہمارے پاس پاسپورٹ ہو, ہمارے پاس جو ہے جو دوسری ضرورت کیا چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ زمینیں ہیں, ان کے جو پٹے ہیں ان کی اصل نقل ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. اور ایک بات اور, معاف کیجیے گا, ہندوستان میں مسلمانوں کو جس بات کی سزا مل سکتی ہے اور آسام میں مل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے شریعت اسلامی کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ اس کے لیے انہیں معاف نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں. وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں زمین کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس شہریت کا وہ ثبوت نہیں ہوتا ولدیت کے ساتھ جو کہ وراثت کے ذریعے ملتا ہے. اب غور کیجیے. تو اس سے شہریت کا کس طرح تعلق ہو سر؟ وراثت کا مطلب کل آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کس کی بیٹی ہیں جی, آپ کیا بتائیں گے؟ سر ہمارے پاس جیسے ڈاکومنٹس بنے ہوئے آدھار کارڈ یا اس میں تو نام تو لکھا ہوا ہے. آپ ایک بات, دیہاتوں میں کتنے ہیں جی؟ آپ اپنی بات مت کیجیے, مجھے غریبوں کی فکر ہے, مجھے ان لوگوں کی فکر ہے کہ جو آسام میں دیہات میں رہتے ہیں, جھوپڑی میں رہتے ہیں, اور جب سیلاب آ جاتا ہے اور ان کی ساری چیزیں بہہ جاتی ہیں, تلف ہو جاتی ہیں, تو کیا ثبوت رہتا ہے پیش کرنے کا؟ سر یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, ہم آپ کو ناظرین بتا دیں یہاں پر کہ
جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے زمین جائیداد کی، تو اس میں بیٹوں کو تو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو عموماً نہیں دیا جاتا ہے، کبھی بیٹیاں نہیں لیتی ہے، کبھی بھائی لوگ نہیں دینے دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر کوئی محفوظ مطلب نہیں رہ پاتا ہے. حالانکہ جیسے آدھار کارڈ ہے کچھ ہے، تو جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پورا گھر بہہ جاتا ہے، الماریاں بہہ جاتی ہے، تو کوئی ڈیٹا محفوظ نہیں رہ پاتا. اب تو خیر ڈیجیٹل ہو رہا ہے، جیسے آدھار کارڈ ہے تو ایک امکان ہے. تو ایسے صورت میں اگر وراثت میں دیا جاتا ہے تو جو سرکار کے پاس دستاویزات ہے وہاں محفوظ ہوگا کہ فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی ہے، اس کے نام زمین لکھی ہوئی ہے. تو اس نقطۂ نظر سے بھی بہت ضروری ہے. یعنی فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی ماں ہے. آپ ایک بات غور کیجئے نا، سارے رشتے جو ہیں ایک دوسرے سے گندے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے آئیں گے. میری اصل میں جو گزارش ہے، اور کوئی وقت ابھی نہیں گیا ہے، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، مسلمانوں کی کچھ چیزوں کے لیے چڑ بنا لی گئی ہے، ہم جو ہیں بلا وجہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو ملی جماعتیں ہیں انہیں اس وقت بر اللہ کے واسطے دوسری چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی شہریت کو مضبوط بنانے کے لیے گاؤں گاؤں، قصبے قصبے، گلی گلی، محلے محلے ایک طرح سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں. مثال طور پر بینکوں کا اکاؤنٹ ہے، بہت کم ہے لوگ. آپ نہیں بینکوں کا اکاؤنٹ کیوں نہیں لیتے؟ دوسرے میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، برقعے کی پردے کی بنیاد پہ عورت کو ان ساری چیزوں سے الگ رکھنا غلط ہے. ایک بات سمجھ لیجیے، وہ لوگ جو ابھی بھی اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے کیا پردہ کرتی ہے اس لیے اس کا فوٹو نہیں کھنچے گا. شاید اب تو ایسا نہیں ہے، پہلے رہا ہوگا. ابھی بھی کچھ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. ہمارے علماء دین اور مفتیان شرع متین کو یہ بتانا چاہیے کہ سورہ نور جو ہے قرآن کریم میں وہ عورت کو چہرہ، ہاتھ اور پیر کھلے رکھنے کی اجازت دیتی ہے. اور اس صورتحال میں جو کہ ہمارے جس دور پہ ہم گزر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے قرآن کی ان رعایتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سر ایک بات یہاں میں چاہوں گا بتائیں ہمارے آڈینس کو کہ جو گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ ہیں تو ان کا جو ڈاکومنٹس ہے نا اس میں ناموں کا بڑا فرق ہے، اسپیلنگ کا فرق ہے. جیسے بچے پیدا ہوئے تو ان کا ایک گھر والوں نے چنٹو نام رکھ دیا، منٹو رکھ دیا، بعد میں ان کو شور آیا تو پتہ چلا ہمارا نام احمد حسین تھا، تو ان کے آدھے ڈاکومنٹس پہ چنٹو لکھا ہوا ہے، بعد میں اس پہ انہوں نے احمد حسین لکھوایا. آج ہی کا واقعہ سعودی عرب سے ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، وہ ہردوئی کے علاقے کے تھے، بولے کہ ہمارے کچھ ڈاکومنٹس پہ چنٹو لکھا ہوا، میرے باپ کا کچھ اور لکھا ہوا، ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں تھا، مجھے شور آیا تو میں نے اپنا فلاں نام لکھا، میرے پاسپورٹ پر یہ ہے، میرے کچھ پہ وہ ہے، جس کو ہم کیسے تبدیل کرا. بڑے پریشان ہو رہے تھے. تو یہ لوگ کیسے، میں بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ ملی جماعتوں کو اب اپنے کیڈر سے جو کام لینا چاہیے، جی جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، ملی کونسل ہو، ان کو ساری چیزوں کو پس پش ڈالنا چاہیے اور ترجیحی بنیادوں پہ یہ کام کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نوٹری کا انسٹیٹیوشن موجود ہے. اگر آپ کے پاس غلط اسپیلنگ ہے، اسپیلنگ صحیح کرا لیجئے. اور اس کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، غریب آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی رسائی نہیں ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے پتہ. اس کو آپ کے پاس ان ملی جماعتوں کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان کیڈر موجود ہے کہ وہ مثال کے طور پہ محمود مدنی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہے اسکاؤٹ والا ایک کیڈر تیار کیا ہے. میں سلام کرتا ہوں ایس آئی او والوں کو، ان کے پاس ایک کیڈر موجود ہے. اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث کے پاس بھی موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے. نہیں ہے تو ہمیں خدمات حاصل کرنی چاہیے. اچھا نام کی جو چینجنگ ہے اسپیلنگ کی، تو جو بھی ڈاکومنٹس ہر ایک کا تبدیل ہو جاتے ہیں، کیا کیا دینا پڑتا ہے اس کے لیے؟ نہیں ایسا ہے، آپ جائیں گے نوٹری کے پاس جائیں گے، مجسٹریٹ کی تصدیق کی ضرورت اگر ہے وہ ہو جائے گی، ورنہ نوٹری سے کام چل جائے گا. اور دوسرے یہ کہ اپنے پاسپورٹ میں، آدھار میں، ووٹر کارڈ میں اور ساری چیزوں میں ایک ہی طرح کا نام ہونا چاہیے، ایک ہی طرح کی بلدیت ہونی چاہیے. آپ جو بات کہہ رہے تھے ابھی کہ مثال کے طور پہ ہم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں کیا میں گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے تھے دایا کے ذریعے، اور جب
म्यूनिसिपैलिटी में इंदराज कराया जाता था तो क्या कराया जाता, मुन्ना मुन्नी, चुगोदबत तक नाम रखा नहीं जाता था, मुन्ना मुन्नी। वलद तो वल्दियत तो आ गई ना। अब वल्दियत में भी मसले हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। सर्टिफिकेट में भी एक प्रॉब्लम हो गया। इधर इमारत शरिया ने मुहिम शुरू की थी बिहार के सीमांचल के एरिया में, काफ़ी काम हो रहा था। तो जितने लोग हैं सबका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2000 मतलब 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1950। तो उस पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि सारे 1 जनवरी को ही क्यों पैदा हुए। और उसकी वो रीज़न शायद ये होती है कि वो लोगों को याद नहीं रहता, अफसरान जाते हैं तो वो नहीं, वो एक बात आप सुनिए ना, हमें याद है। आप एक बात आप समझिए, नामों के मामले में भी एक परेशानी है। APJ अब्दुल कलाम जी, अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है, जबकि अबुल कलाम है वो जी। लेकिन जो माँ बाप ने लिखा दिया, जो कि कम तालीम याफ्ता होते थे या बिल्कुल नहीं होते थे, या मास्टर ने लिख लिया। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा हमारी जो गवर्नर है मणिपुर की, नजमा हैबतुल्ला साहिबा, उनके क्या नाम है, नजमा हैबतुल्ला, चूँकि वो क्या है असल में, हिब्बतुल्ला उनके। लेकिन जो टीचर था उनके, जिसका दाखिला जब उनके शौहर का हुआ बचपन में, तो उसे टीचर ने हैबतुल्ला कर दिया, हिब्बतुल्ला को, जो गिफ्ट ऑफ गॉड था जी, अल्लाह का की अता था, उसको दूसरे माने दे दिए। तो अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को सही करा लेना चाहिए। मैं जो बात बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सरकार से लड़ाई लड़ने के हक़ में नहीं हूँ जी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम किसी तरह से इन नॉन इश्यूज़ को इशू बना लें। सर लेकिन अब तक दो बात है, सरकार की तरफ से अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे शरीयत के सबूत के लिए। सब क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। जो शरीयत के सबूत के लिए चीज़ें हैं उसमें क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट की दोनों शक्लें हो सकती हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाला हो या आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट। हाई स्कूल नहीं है तो सारी बात है कि जो स्कूल से आपको जो भी आपने इम्तहान पास किए वो हो जाए। फिर उसके बाद जो है वोटर लिस्ट, सब में एक होना चाहिए। आपके पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाएं, लेकिन हमें पासपोर्ट बनवाने में क्या हर्ज है जी। उसके बाद जो है हमें आधार पे तवज्जो देनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन है अपनी प्रॉपर्टी का, इसका, खेतों का, मकानों का, इन सब का हमें करना चाहिए। क्या हम इनकम टैक्स देते रहे, क्या हम सेल्स टैक्स देते रहे, क्या हम GST का हिस्सा हैं, इन सारी चीज़ों को एक तरह से वो करिए, परेशान मत होइए। कुछ लोग हमारे यहाँ, सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, कुछ लोग हमारे यहाँ अपनी रोटियों पे दाल खींचने के लिए भी एक खौफ का माहौल बना रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि डॉक्यूमेंट्स लोग कहाँ तक लाएंगे, जो पुराने लोग हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, जो नई नस्ल के हैं उनका तो है बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, लेकिन जो 70 के हैं, 60 के हैं, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। तो एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप NRC का बायकॉट करो। अब कौन होते हैं उनसे हमारी शरीयत का सबूत। आप एक बात सुनिए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, समझे, याद रखिए, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, समझे। बाइकाट करने वाले जो हैं, जो कह रहे हैं, उनकी अपनी लॉजिक हो सकती है, मैं उस पर वो नहीं करता, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि जितने लोगों के हम बर्थ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, हमें बदरुद्दीन अजमल साहब की कोशिशों से सबक लेना चाहिए जी। हमें बिल्कुल इससे वो नहीं करना चाहिए। मैं इस बात, और एक बात आप समझ लिए कि जब NRC लागू करने की बात होगी तो हम ही थोड़ी होंगे, सब होंगे। और माफ कीजिएगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने को तैयार तो रखना चाहिए।
کیونکہ وجہ یہ ہے بھائی، ایک بات آپ سمجھیے، میں ووٹر ہوں جی، آپ کس طرح سے مجھے وہ کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں پر پوری طرح سے توجہ رکھنی چاہیے اور اس کے بارے میں پریشان نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں اس طرح سے ہمیں خواب غفلت میں ڈال کے جی وہ کر رہے ہیں، سوال یہ نہیں ہے۔ اور میں نے پھر کہا، میں بحیثیت مسلمان کے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس ملک کے برابر کے بھاگیدار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، اس لیے یہ بات جو ہے چلنے والی نہیں ہے۔ اور اس میں نہیں، اور اس میں بات جو ہے ہمیں 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے، ہمیں دلتوں کو، دوسری اقلیتوں کو اپنا ہمنوا بنانا چاہیے جی۔ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے ایک باقاعدہ منظم اور منضبط اور مؤثر کیڈر تیار کرنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس دونوں چیزوں میں کام کرے۔ وہ یہ کہ ہمارے لیے تمام ثبوت بھی فراہم کرے، اس میں مدد دے۔ جب آپ کے یہاں محلے میں، گاؤں میں، قصبے میں سینسس والے آئیں، مردم شماری والے آئیں، تو ہر مردم شماری والے کے ساتھ آپ کے 2 والنٹیئر ہونے چاہیے جو کہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، جو کہ یہ دیکھ سکیں کہ جو اندراج کیا جا رہا ہے وہ اسی کے مطابق ہے جو کہ رہنے والے نے گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں زبان کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے بتایا ہے، اس کے علاوہ نہ ہو۔ یاد رکھیے پنجاب میں جو پرابلم پیدا ہوئی وہ اسی لیے پیدا ہوئی تھی۔ پنجاب میں کیا پرابلم؟ پنجاب میں جب جو انتہا پسندی ہوئی نا، تو اس میں ہوا یہی کہ پنجاب میں جو ایک وجہ تھی وہ یہ کہ زبان کے معاملے میں سکھوں اور ہندوؤں کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب میں روایت یہ رہی ہے کہ زبان تو مادری زبان پنجابی جی، پڑھتے اردو تھے، لیکن جب مردم شماری والا آتا تھا تو بعض ہندو جو تھے، جو کہ ایک طرح سے مطلب دوسری کیا میں لائن لیے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے اسی ماتر بھاشا ہندی ہے۔ سکھوں نے کہا یہ تو پنجابی کے خلاف پوری سازش ہے۔ اسی کی بنیاد پہ ہریانہ اور پنجاب کی تقسیم ہوئی۔ اسی کے بعد ہم نے بعد میں پنجاب میں انتہا پسندی دیکھی۔ تو میں سرکار سے بھی یہ کہوں گا اور اکثریتی طبقے کے سمجھدار لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ملک کو اس آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ تو بہت اہم بات رہی ناظرین، اور سب سے اہم اور خاص بات یہ کہ جو ڈاکومنٹس ہے، ہمارے دستاویزات ہیں، وہ درست ہونا چاہیے۔ اور NRC کو اب چھوڑ دیجیے، NRC ہوگی نہیں ہوگی 2024 تک امت شاہ نے کہا ہم اس کو کرائیں گے، 2024 کے الیکشن انہیں اسی پر لڑنا ہے۔ ایسے بھی عام معاملات میں، عام حالات میں ہمارے ڈاکومنٹس صحیح رہنے چاہیے۔ اگر ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو ان کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ لیتے وقت، کہ اگر ان کے نام کے اسپیلنگ میں ڈیفرنس ہوتا ہے۔ ہم بہت سارا دیکھتے ہیں کہ کسی کے والد کا نام ہے تو ایک جگہ MD لگا ہوا ہے، ایک جگہ MD نہیں لگا، اور MD کا جو مسئلہ ہے بالکل جو بھی لکھیے تو MOHD پورا لکھیے، محمد لکھیے، MD لکھیے، کہیں پر MD لکھ دیا، کہیں پر محمد لکھ دیا، تو اس طرح کی چیزیں نوٹس میں آ جاتی ہے اور یہی پرابلمس کا سبب بن جاتا ہے۔ آسام میں زیادہ تر یہی وجہ ہوا ہے۔ تو دستاویزات ہمارے درست رہنے چاہیے۔ بہت میں ایگری کروں گا اختر الواسع صاحب کی بات سے کہ ہمارے ڈاکومنٹ صحیح ہونے چاہیے اور بالکل تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ کریں، ایک الگ بات ہے، لیکن دستاویزات ہمارے تیار رہنے چاہیے۔ ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور ہندوستان ہم سب کا ہے، ہم سب یہی رہیں گے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، اور ہندوستان۔ ایک بات میں اور یہ کہہ دوں، آپ کو اگر کہیں کا ویزا چاہیے تو اس کے لیے پاسپورٹ میں اندراج تو صحیح ہونا چاہیے۔ بالکل سوال یہ ہے، آپ امریکہ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس صحیح برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ سوال یہ ہندوستان کا نہیں ہے، آپ سعودی عرب میں جانا چاہیں یا امریکہ جانا چاہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس یکساں ہونے چاہیے اور صحیح ہونے چاہیے۔
تو یکساں ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, صحیح ہونے چاہیے, ہماری ضرورت ہے. اور شاید ایک موقع ہے, کسی بہانے ہماری تصحیح ہو جائے گی. کبھی کبھی ہمارے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے, لیکن اسی بہانے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی طلاق کا مسئلہ آیا تھا تو بہت کیا گیا, لیکن مسلمانوں میں ایک طرح سے بیداری آئی, لوگوں نے جانا طلاق کیا ہے, خلا کیا ہے. تو اسی نام پر کم از کم یہ بیداری چلنی چاہیے کہ ڈاکومنٹ سب کے سب صحیح ہو جائے. تو اس پر آپ توجہ دیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس میسج کو عام کیجیے. پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.